بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے سال اول کا۔ سال اول میں شعری اصطلاحات ہم نے پڑھنی ہیں۔ شعری اصطلاحات کا تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہمارا معروضی پیپر میں 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے شعری اصطلاحات کا۔ تو دیکھیں، میں نے وائٹ بورڈ پہ شعری اصطلاحات لکھی ہیں۔ شعری اصطلاحات میں قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع، یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ قافیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیہ کی جمع ہے قوافی۔ معنی اس کے ہیں پیچھے آنے والا۔ ہم آواز یا ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثال: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ یہ جو شعر ہے اس میں ذرا اور فضا جو ہے یہ قافیہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے وزن پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ردیف ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا آدمی۔ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، یا جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ مثال: وہی شعر میں نے دوبارہ لکھا ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو آخر میں دیکھیں بار بار دہرائے جا رہے ہیں کچھ الفاظ، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، یہ اس میں ردیف ہے۔ اس کے بعد مطلع کی طرف آتے ہیں۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں تو اسے مطلع کہتے ہیں۔ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف اگر موجود ہوتے ہیں تو ہم اسے مطلع کہتے ہیں۔ اگر پہلا شعر مطلع نہ ہو تو غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، پھر ہم اسے مطلع نہ کہیں گے بلکہ غزل کا پہلا شعر کہیں گے۔ اس کے بعد اگر دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر غزل کے تیسرے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوں تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال: ہونٹوں پر دشنام بہت ہیں، باتوں میں الزام بہت ہیں، جیون تھوڑا کام بہت ہیں، کاموں کے آلام بہت ہیں۔ 2 شعر میں نے لکھے ہیں۔ پہلا شعر جو ہے اس میں دشنام الزام، دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے، بہت ہیں، ردیف بھی موجود ہے، تو یہ کیا ہے؟ مطلع ہے۔ دوسرے شعر میں بھی کام آلام، قافیہ بھی ہے، بہت ہیں، ردیف بھی ہے، یہ ہم حسن مطلع یا مطلع ثانی کہیں گے۔ آگے مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے کاٹنے کی جگہ۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تخلص کیا ہوتا ہے؟ شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی جگہ جو اپنا قلمی نام استعمال کرتے ہیں اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ مثال اس کی: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو مومن اس نے اپنا تخلص استعمال کر دیا ہے، اسے ہم مقطع کہیں گے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر کی بہترین طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔